یہ زندگی میں جو غم ہے، غم یہ کیا وہ لگا؟ دیکھو، غم ہوتے ہیں دو طریقے سے. ایک وہ جو کام تم کر سکتے تھے اور نہیں کیا، اب غم بن گیا. کیا کام ہے؟ جو کر سکتے تھے، ہونا چاہیے تھا اور نہ ہوا، اس کا غم ہے. غم ضائع شدہ زندگی جو رائے گاں کر بیٹھے ہم، اس کا غم ہے. غم کیا؟ مگر وہ لمحے جو دانستہ رائے گاں گزرے. کیا غم ہے کس کا؟ مگر وہ لمحے جو دانستہ رائے گاں گزرے. ویسٹڈ لائف، ضائع شدہ زندگی کا غم ہے. اور جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، غم ہے. جو نہیں کرنا چاہیے تھا ہم گھر بیٹھے، غم ہے. دونوں غم آ گئے، ایک ہی غم ہے کہ ہو گیا یا نہ ہو سکا، یہ ایک ہی غم ہے. اور ایک اور غم ہے، یہ تو ہے نا ویسٹ کرنا اپنی عمل کی بات، اپنے عمل سے بدل گئے. کرنا چاہیے تھا بھائی، نہیں ہوا، غم. نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو گیا، غم. میرا عمل شامل ہے. جہاں میرا عمل شامل نہیں ہے، بابا صاحب عجیب بات، اتفاق سے دیکھو یہ چھت کریب ہو، یہ تمہارا عمل نہیں ہے. وہ چلتے چلتے بیڑ نے کاٹ لیا. او یہ بیڑ، اندازہ لگاؤ، وہ بیڑ تو لے کے پھرتا ہے، بولے زہر کا پیالہ ساتھ ہی دم میں کاٹ گیا. یہ تمہارا کام نہیں ہے. زندگی میں ہونے والا ایسے واقعات جو تمہارا کام نہیں ہے، یہ اور کا کام ہے، لیکن تیرے سے متعلق ہے اس کی تاثیر. یہ غم ہے. غم کون سا؟ کسی اور کا عمل تمہارا غم بن جاتا ہے. کیا کہا؟ کسی اور کا عمل. اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اپنے عمل کی آپ اصلاح کر. جو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا، اب کر. جو نہ کرنا چاہیے تھا اور ہو گیا، اب نہ کر. یہ تو اصلاح کس کی ہے؟ تمہاری. غلطی تمہاری، اصلاح تمہاری. اور یہ درمیان میں واقعہ اتفاقیہ ہو گیا، موٹر سائیکل گم ہو گیا، یہ برداشت کر. یہ غم نہیں ہے، یہ چانسز ہے، کیونکہ کرنے والا پتہ نامعلوم ہے. اور جب یہ پتہ چل جائے کہ یہاں ایک قلم پڑا تھا، اب وہ کدھر گیا، کہ آپ کے ابا نے کسی کو دے دیا. اب کسی کو چھوڑ، دینے والا کون ہے؟ ابا. جب نقصان پہنچانے والا یا فائدہ پہنچانے والا تم سے بڑا ہو تو بڑے کی بات کو برا نہ مانو. اس سے غم کرنا بھی ٹھیک ہے، یہ پین کی دونوں نے کام نہیں ہے. اسی طرح جب کوئی بات اور کوئی یاد آ گیا تو حضور پاک کے ساتھ میں ممنو لاؤ جو کچھ ہے، اور بلبل کو پھول، بس ایسے تو پڑھوانے کو کیا ہے حافظ صاحب نے کیسی بات یاد کر کے دیے دیکھ لیا یار. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے چل. یہ ایک بات ہے کہ سب دے دیا. دے دیا جیسے آپ کی سرکار سے چلی آ رہی ہے. اور مولا علی نے مطلب کنبا جیسے اللہ کی راہ میں دے دیا، اولاد دے دی، اپنے آپ کو دے دی. یہ غم نہیں کہلاتا. ان کے ہاں موقع ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا. اور دیکھنے والے شاید سے غم کیا ہے؟ مانگنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے؟ جو ذات. اس کے کہنے پر جو واقعہ ہوتا ہے وہ غم نہیں کہلاتا، وہ امر کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ امر. جب امر تمہارے اوپر لگ جائے تو غم کیا کہ امر سے اطاعت گریزی نہ کرو. بات ہے، کیونکہ وہ امر ہے. کیونکہ میرا غم ہے، آپ نے تو آپ سے کہہ دیا 10 روپئے میرے پاس سے آپ لے گئے، آپ تو اللہ تعالیٰ ہو، آپ نے کیا کر دیا، یہ امر نہیں مانا جاتا. اور جب کبھی وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے ساتھ زندگی کو موت واقع ہو جائے اور تم اس سے وابستہ ہو، اس سے غم کیا ہے کہ مطلب آپ اس کے اندر کیمپ ہی لگا لو، تو یہ امر کی اطاعت نہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ جیسے امر کی اطاعت سے تھوڑا گریزی ہے. اللہ کریم نے ساتھ بھی فرمایا اور آپ کے سامنے ایک مشاہدہ دکھایا کہ اللہ کریم جو ہے نا وہ درود شریف پڑھتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم.
اور آفٹر اے فکسڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ تشریف اس دنیا سے رکھو، تم پردہ کرو، اب یہ غم نہیں ہے، یہ امر ہے. کیا ہے؟ امر ہے. تو امر جو ہے، جب امر واقع ہو جائے اس کے غم نہ کو. او کہتے آپ پڑھنے والے ہیں، حکم آیا، او اس کا چٹھی ہے، جب اس کی چٹھی آ جائے تو تبصرہ نہ کرو، مت بولو. جب کبھی واقعہ ایسا ہو جائے وہاں اطاعت کرو، غم نہ کرو. کیا کہا؟ جب کبھی زندگی موت سے واصل ہو جائے کیا کہا؟ تو کیا کرو؟ اطاعت کرو اور غم نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی واقعہ ہو گیا بہت، حکم یہ ہے کہ یہ محسوس کرو، انا کیا ہے؟ انا للہ ہے، ہم سب اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ، ہم سارے اس کی طرف راجعون. کہتے ہیں یہ تو کیا ہے؟ تو ہم بھی آئے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ آپ گئے اور ہم آئے. اس لیے جو گیا تو گیا، جو نہیں گیا وہ بھی جا رہا. یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. کیا ہے؟ انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں. یہ اپنی منزل پوری کر گئے، ہم بھی پوری کرنے والے. تو بلانے والے جب بلائے تو پھر جانے والا جب جائے تو بھیجنے والے خواہ بخواہ کیا ہے؟ وہ خواہ بخواہ مالک بن بیٹھے ہو. تو مالک آپ تھا جس نے بھیجا یا لے کے چلا گیا، تم صرف بھیجنے والے ہو، تم مالک کہاں سے بن بیٹھے ہو؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. کیا ہے کہ بلانے والے نے بلایا آ جاؤ، اتفاق نہیں وہ تمہارا کوئی عزیز ہی ہو، اس نے کہا تم دنیا میں جائے، چلے گیا. انہوں نے کہا واپس آ. جانے والے نے انکار نہیں کیا، چلا گیا. اور بھیجنے والے کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ میت کا حوال کرتا ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر دیا، غم دے دیا. یہ غم نہیں ہے، یہ امر ہے. امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور اس کی طرف لطف دو. اور یہ دیکھو کہ قریب سے آ کے لے گیا. کیا لے گیا؟ قریب سے لے گیا. لے جانے والے کا نام جب پتہ چل جائے کہ بھیجنے والے کا گلہ ختم ہو گیا. کون لے گیا؟ مرنے والے کون لے گیا؟ آپ صاحب مالک آپ لے گئے. او ہو سر تسلیم خم ہے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے، کیا کی بات تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس کا مالک کا کام ہے نا. مالک کے کام پر تبصرہ یہ نہیں کہ غم ہو، تبصرہ یہ ہے کہ تسلیم ہو. آپ بات ہے میرے، تبصرہ کیا ہے؟ تسلیم ہو. مالک کے کام پر غم تبصرہ نہیں ہے. کیا تبصرہ ہے؟ تسلیم. ارے اس کے بارے میں مت افسوس کرو. اس نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ، جانے والے کو جان دو. جانے والا لے گیا، جانے والا چلا گیا. حقیقت ہونا پتہ ہے غم کب ہوتا ہے؟ غم اس وقت ہم کہتے ہیں غم کو جب ہونے والا واقعہ اور جن کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، جس نے کیا ہے، اور ہونے والا اور جس کے ساتھ ہوا ہے. تین چیزیں ہیں. کون سا؟ ایک واقعہ کرنے والا، ایک واقعہ ہونے والا، ایک جس کے ساتھ ہوا. کرنے والے کا فیصلہ اور جس کے ساتھ ہوا، ان کے فیصلے میں فرق ہو جائے تو غم بن جاتا ہے. غم بن جاتا ہے. غم بنتا ہے. کرنے والا لے جانا چاہتا ہے، جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھیجنا نہیں چاہتا، یہ غم بن جائے گا. غم کا معنی اختلاف رائے، اور اختلاف رائے جو ہے مومنوں کے لیے اللہ کی شان میں گمراہی. بات ہے یاد طرف ہم نہیں کرتے. لے جانے والے لے گئے، مبارک ہو. اور مبارک بھی نہیں دے سکتے، دے بھی دے سکتے، خیر ہے، منزل پوری ہو گئی. جو فقیر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر بابا جی نے پیالہ پی لیا. پیالہ پی لیا کہتے ہیں نام پورا کر دیا، واقعہ پورا ہو گیا. اس لیے اس کو غم نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اطاعت امر الہی کی. ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں. کیا ہم سمعنا وأطعنا، حکم سنا ہم نے اور ہم نے اطاعت. ایک غم کو نہیں ہے، ایک غم ہے ہی نہیں، چھوڑ دو. غم ایسے اس کا نام رکھا ہوا آپ لوگوں میں. یہ اطاعت ہے، امر ہے. اس کے لیے ہاں روسی اور بس ہاں یہ
یہ تو آپ نے تو اور کہا تھی ملازم تقریر والے کہتے کام شام کیا ہے بہت چب کیا ہے وہ جو جشن میرا ہے شادی شدی ہو گئی ہے آج رنگ ہے یوم وصال ہو رہا ہے آج رنگ ہے کریم ہاں اچھا وہ عجیب ہی تماشا بتا دیا اور انہوں نے کوئی میلہ بتا دیا موت کو یہ بزرگان نے تمہارا یاد دیا کہ عرس کا معنی کیا ہے میلہ عرس میں یوم وصال میلہ کر دیا ہے قبر کیا ہے قبر ہے تو آیا بابا کیا میلہ عرس ہے رونق ہیں میلے ہیں دیگے ہیں سارا سب کچھ حتیٰ کہ تھیٹر بھی لگا ہوا ہے مجھے کمال کی بات ہے بزرگوں کی کیا شان انہوں نے کیا ہونے تو جو کچھ ہوتا ہے خیر یہ دنیا کو جاننے والے لوگ ہیں کہ ہر ایک کے لیے رزق کھلا ہوگا ہر ایک کو فائدہ پڑ جائے گا کہتے دادا صاحب کو عرس بڑا شاندار ہوا کیا ہوا کہتے اندر سے بڑے بیکے میرے اس کو یہ اس سے سمجھ میں آ رہے دنیش کہتے تم بڑا اچھا عرس ہوا کہتے مجھے ایک بات سمجھ آ گئی اس کو سمجھ آ گئی اور باقیوں کے لیے عرس اور طرح سے کیا ہوا قوالی ہوئی کہتے بس عزیز میں لے گیا کوئی لاکھ روپئے بول لے گیا اور دوسرے فتح علی کو 2.5 لاکھ تو وہ بھی لے گیا اس دفعہ یہ ایسے رہے گا کیا جن کو مال ملتا ہے ان کے لیے عرس اور ہے جن کے لیے بات ہوتی ہے ان کے لیے عرس اور ہے عرس آنے والوں کے انداز ہی اور کوئی بات ہے دعا کرو پھر بذر دعا کرو کیا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شک سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وسوسے سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے امر کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے امر کو مانیں اور راضی رہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رہنماؤں کی قدر کریں اور ہمیں رہنما نہیں عطا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور ہم پر فضل ہو اور اس امت پر فضل ہو اور اس قوم پر فضل ہو اور جمعیت مسلمان پر فضل ہو یا رب العالمین پاکستان شامل بچ